یہ ہے Odin who changed the history of the world. How is this possible? 313 بمقابلہ 1000، ایمان بمقابلہ غرور، اور Odin جس نے تاریخ کا دائرہ بدل دیا۔ یہ ہے جنگ بدر کی کہانی، اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ۔ ایک طرف مسلمان جو صرف 313 مرد، 6 تلواریں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، دوسری طرف قریش کا ایک بڑا لشکر جو 1000 کا لشکر تھا، 700 اونٹ، 70 گھوڑے اور سب کے پاس تلواریں اور بہترین ہتھیار تھے۔ کیا یہ چھوٹی سی جماعت کامیاب ہوگی؟ کیا چند بے سر و سامان مسلمان قریش کے بڑے لشکر کو شکست دے پائیں گے؟ آئے دیکھتے ہیں جنگ بدر، ایمان اور نصرت الہی کا سفر۔ مکہ کے قریش مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم کیا، مگر دشمن چین سے نہ بیٹھے۔ قریش کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو قافلے کی خبر ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، لیکن اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ 17 رمضان سن 2 ہجری، تاریخ کا وہ دن جب ایمان اور کفر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مسلمانوں نے صفیں سیدھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ رات بھر دعا اور آہ و زاری نے صحابہ کے دلوں میں عزم پیدا کیا۔ کفار اپنے غرور میں مست تھے۔ ابو جہل کہہ رہا تھا، ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے، لیکن جنگ کی شروعات ایک نہایت دلچسپ مقابلے سے ہونے والی تھی۔ قریش کے 3 بڑے سردار نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، اور کہا ہمارے برابر کے لوگ بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 شیر بھیجے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ۔ پہلے ہی وار میں حضرت حمزہ نے عتبہ کو گرا دیا، حضرت علی نے ولید کو مارا اور حضرت عبیدہ نے شیبہ کو ختم کر دیا۔ قریش کے غرور کو پہلا دھچکا لگا، مسلمانوں کے حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ لیکن یہ تو شروعات تھی، اصل مدد آسمان سے آنے والی تھی۔ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا تو اللہ کی مدد آسمان سے اتری۔ مسلمان بہادری سے لڑ رہے تھے، مگر دشمن زیادہ اور طاقتور تھا۔ اسی لمحے اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ہم نے سفید کپڑوں والے گھوڑے سوار دیکھے جو بجلی کی طرح دشمنوں کو کاٹ رہے تھے۔ یہ فرشتے تھے جو اللہ نے ایمان والوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ اب دشمن کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ جب اسباب ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی قدرت کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار جنگ میں ٹوٹ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا ڈنڈا دیا اور فرمایا، عکاشہ اس سے لڑو۔ وہ ڈنڈا اللہ کے حکم سے ایک چمکتی ہوئی تلوار میں بدل گیا۔ عکاشہ نے اس تلوار سے دشمنوں کو للکارا اور تاریخ میں اپنا نام لکھوا دیا۔ لیکن ابھی قریش کا سب سے بڑا فرعون زندہ تھا، ابو جہل، وہ شخص جس نے اسلام کے دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، آج بدر کے میدان میں پڑا تھا۔ 2 کم عمر انصاری صحابہ نے اس پر حملہ کیا، وہ زمین پر گرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچے، اس کے سینے پر پاؤں رکھا اور کہا، اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا اے دشمن خدا۔ ایک دن، ایک جنگ اور ایک فیصلہ جس نے تاریخ کا رخ بدل ڈالا۔ مسلمانوں کو عظیم فتح ملی۔ قریش کے 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی بنے، مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس نے اسلام کو مضبوط کر دیا اور اہل ایمان کے دل میں یقین بڑھا دیا کہ اللہ اپنی مدد ضرور نازل کرتا ہے۔ جنگ بدر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، اخلاص اور قربانی کے ساتھ اللہ کی مدد لازمی ہے۔ یہ تھی جنگ بدر کی ایمان افروز کہانی۔
313 مجاہدین کی قربانی اور اللہ کی نصرت کی جھلک۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو شیئر کرے۔ اسلام کی تاریخ سے مزید ایمان افروز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔